اس پر آپ تعجب نہ کریں، آپ یہ تو ایک چیپٹر نہیں ہے، پتہ نہیں ہزارہ چیپٹرز ہیں جو 12 صدیاں 13 صدیاں بیتی خالی نہیں، اور آگے قیامت تک ہزارہ چیپٹرز خالی رہیں گے۔ علم کبھی بھی اپنی اینڈ پر نہیں پہنچتا، کیونکہ علم اللہ اور اللہ کے رسول کی وحی اور سنت کی اشاعت اور تفسیر کا نام ہے، شرع کا نام ہے۔ جیسے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی حد نہیں ہے، اس طرح اس کی شرح کے علم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ قیامت تک آنے، میں نے رات بھی بات کہی تھی، تو اس کے اندر گنجائش رہے گی، بڑے ابواب رہیں گے، بڑے میدان رہیں گے، ہزارہ موضوعات آنے والے لوگوں کو اپنے اپنے ادوار میں جو حصہ پہلے نہیں اترا وہ ہر ایک کو ہر دور کا ایک حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی سی ہے۔ جیسے ہمیشہ بارش اترتی رہتی ہے زمینوں پر، مختلف زمینوں پر، اور جہاں اترتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہے، تو یہ ہر دور میں اللہ رب العزت کی یہ عنایت اترتی رہتی ہے، اور ہر دور کی ضرورت کے مطابق جو نصیب جس کا ہے اس کو اس کا نصیب ملتا رہتا ہے۔ اللہ کا خزانہ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا ہو، بھئی بانٹ دیا تو پھر کوئی سائل آ گیا 2-4 دن ہفتے کے بعد تو کہا ابھی میرے پاس تو اتنا ہی تھا، وہ سارا تقسیم کر بیٹھا ہوں، اب کچھ نہیں بچا۔ اللہ کے ہاں ایسی بات نہیں ہے کہ 14 صدیوں میں اتنے لوگ گزرے بڑے بڑے، میں جتنا سب کو دینا تھا دے بیٹھا ہوں، اور اب تم تو 15ویں صدی میں آئے ہو، اب کچھ نہیں بچا۔ نہیں، اللہ کے ہاں ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا خزانہ اتنا بانٹ کر بھی کم نہیں ہوا، اسی طرح ہی ہے جیسے پہلے تھا، اور 15 لاکھ صدیاں بھی اگر آگے بیت جائیں گی تو کم نہیں ہوگا، اسی طرح نیا سے نیا ملتا رہے گا۔ یہ ایک اصولی بات ہے، اس کے اندر علم کا ایک بڑا راز ہے۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء وما کان عطاء ربک محظورا، وہ ہوں یا یہ ہوں، ہر ایک کو ہم ہی تو دینے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت، وہ مانگنے والے ہوں یا یہ مانگنے والے ہوں، دنیا مانگنے والے ہوں یا آخرت مانگنے والے ہوں، یہ طبقہ ہو یا وہ طبقہ ہو، کلن نمد، ہم ہی ہر ایک کی جھولیاں بھرنے والے ہیں۔ ما کان عطاء ربک محظورا، اور جب تک زمانہ آتا رہے گا حبیب مکرم، تمہارے اور آپ کے رب کی عطا پر کبھی بین نہیں لگے گا، وہ کبھی بند نہیں ہوگی، اور ہر فن کی یہ پوزیشن ہے، ہر فن کی یہ پوزیشن ہے۔ اب آج فردوس جمال صاحب بیٹھے ہیں، ان کا فن ہے دھنیں ایجاد کرنا، وہ بھی ایجاد ہوتی رہیں گی۔ کتنی دھنیں ایجاد ہو چکی کلاسیکل، کتنی دھنیں ایجاد ہو رہی ہیں، کتنی ہوتی رہیں گی۔ بیسک پرنسپلز ان کا ایک رہتے ہیں جس کے گرد ان کی دھنیں چلتی ہیں، سارے گاما پادھا نیسا۔ میں نے ان کو سجیسٹ کیا کاش کوئی ایسا موسیقی میں دھن میں ماہر آئے جو سارے گاما پادھا نیسا جو انڈین وضع کردہ دھن ہے اس کو منسوخ کرے، اور میں نے تحقیق کی ہے یہ ساری دھن من کنت مولا اس کے اندر موجود ہے۔ فعلی مولا، یہ جو ایک جملہ ہے آقا علیہ السلام کا، اس کے اندر ساری دھن موجود ہے۔ تو مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ کسی کو فالو کرنے کی بجائے ایجاد کریں، کسی اپنی چیز پر ایجاد کریں۔ جب ایجاد کریں اور پھر یہ دھنیں آگے بڑھتی ہے، ہر فن بڑھتا رہتا ہے، ہر سائنس بڑھتی ہے، تحقیق اور تفتیش کے طریقے بڑھتے ہیں، میڈیکل سائنس، ہر شے بڑھتی ہے۔ صرف جس میں تبدیلی نہیں ہوتی وہ قرآن اور حدیث کا متن ہے، وہ وحی الہی ہے، قرآن اور سننا، بس اس کے تابع ہر شے کو آگے ڈیولپمنٹ ہے۔ تو میں نے چاہا کہ کوئی ایسا کنٹریبیوشن ہو اس میں جو پہلے صدیوں میں نہیں ہوا، تو یہ جو رسالہ لکھا الخطبۃ السدیدہ فی اصول الحدیث و فروع العقیدہ، یہ اصول حدیث میں ایک متن کا درجہ رکھتا ہے۔ آنے والے وقتوں میں اگر اللہ نے کو منظور ہوا تو لوگ اس کو بطور متن شاید پڑھیں،
اور ہمارے لوگوں کو، اہل سنت کو تو چاہیے کہ ایسی چیزوں کو اپنے طلباء کو پڑھائیں۔ اس میں دو چیزیں ایسی اس متن میں رکھی اصول حدیث کے اس رسالے میں جو 1200 سال کی تاریخ میں پہلے کسی کتاب یا رسالے میں اس کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ دو نئی چیزیں اس کے پیش نظر اس متن کو لکھا۔ ایک تو یہ کہ اکثر و بیشتر اصطلاحات اور تعریفات کا استنباط میں نے قرآن مجید سے کیا۔ اصول حدیث کی مصطلحات و تعریفات ہیں اور استنباط اور تائید قرآن کی آیت سے لی ہے۔ یہ محدثین نے نہیں کیا تھا، بڑے قلیل مصطلحات کو چھوڑ کر، یعنی بالعموم ایز اے ہول نہیں کیا۔ ایک تو یہ، اس لیے میں نے یہ جو آیت کریمہ پڑھی، اچانک مجھے خیال آیا کہ آج کی گفتگو شروع یہاں سے کروں۔ اس آیت کریمہ سے حدیث ضعیف، حدیث حسن اور حدیث صحیح، ان تینوں کا استنباط کیا ہے میں نے۔ اب 1200 سال کی پوری اصول حدیث کے لٹریچر میں اس آیت سے ان 3 اقسام حدیث کا استنباط نہیں کیا گیا، کبھی نہیں گیا، 1200 سال میں نہیں ہوا۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ ایسی